ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ 2 جنوری 2011 ترون مرکز جامعہ مسجد میں عادل آباد کے ساتھی ذمہ دار ساتھی کا بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن حكما وإماما.
میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم میں کا ہر ایک اس بات پر اچھی طرح واقف ہے اس بات سے، اور یہ بات ہمارے بچے، ہمارے بڑوں کے دلوں میں یقین کے درجے میں پائی جاتی ہے کہ آنکھوں کے بغیر کوئی دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ کرنول میں کوئی ایسا ہو جو اندھا بھی ہو اور دیکھ رہا ہو؟ کیونکہ ہے ایسے کوئی؟ آنکھوں کے بغیر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کانوں کے بغیر کوئی سن نہیں سکتا، اور زبان کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ کیونکہ یقین ہے نا اس بات کا؟ میرے بھائیوں، جیسے یہ بات یقینی ہے کہ آنکھوں کے بغیر کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور کانوں کے بغیر کوئی سن نہیں سکتا، اور زبان کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسے باشد، بادشاہ ہو یا فقیر، غریب ہو یا امیر، جب تک ایمان اور اعمال صالحہ پر محنت کر کے اپنی زندگی میں نہ بنا لے، اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے اندھے دیکھ نہیں سکتے، اور بہرے سن نہیں سکتے، اور گونگے بول نہیں سکتے، اور ایمان و اعمال صالحہ سے خالی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے زیادہ یقینی بات ہے۔ جیسے یہ بات ہمارے دلوں میں یقین کے درجے میں ہے کہ دنیا میں کوئی ابھی ایسا مائی کا لال طاقت والا نہیں پیدا ہوا جو چاند و سورج کے اندر کی روشنی کو اس سے علیحدہ کر دے۔ کیونکہ کوئی ہے ملک کا صدر اور ایسا طاقتور کہ چاند سے اس کی روشنی کو علیحدہ کر دے اور سورج سے اس کی روشنی کو علیحدہ کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھولوں سے اس کی خوشبو کو علیحدہ کر دے؟ جیسے یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی دنیا میں چاند و سورج کی روشنی کو علیحدہ نہیں کر سکتا اور پھولوں کی خوشبو کو ان سے علیحدہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ یہ بات یقینی ہے کہ جن کے اندر دین ہو اس سے کامیابی کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ دین ہے تو کامیابی ہے، کسی میں طاقت نہیں کہ دیندار کی زندگی سے کامیابی کو علیحدہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ ساری محنت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک 100% امت اور 100% انسانیت کے اندر ان کی زندگیوں میں دین کو جاری اور ساری فرما دے۔ کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر بات سمجھ رہے ہیں تو چل پھر کیوں رہے ہیں؟ سمجھو کسی بات کو۔ دین ہر انسان کے لیے اور دین ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری، اتنا ضروری، اتنا ضروری جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ایک مچھلی کو پانی سے علیحدہ کر دو، اسے سونے کے ورق میں لپڑ دو، اسے مخمل کا لباس پہنا دو، بولو رہے گی بھائی صاحب؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے اندر تڑپنا شروع کرے گی اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی وہاں ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، شاید ایک مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہ ہو، لیکن مسلمان کے لیے دین اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ دین سے ہٹ گیا تو مچھلی سے زیادہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا۔ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب، خسرت دنیا والآخرہ۔ اگر دین سے نکل گیا تو دونوں جہانوں میں اس کی جان بے جان ہو جائے۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری، اس سے زیادہ میرے اور تمہارے لیے دین ضروری ہے مولا۔
اور ہم نے اس دین کی ضرورت کو نہیں سمجھا ہے۔ ہم دنیا کی ضرورت کو جانتے ہیں اور دین کی ضرورت کو نہیں جانتے۔ بھوکے کو کھانے سے پہلے، ننگے کو کپڑے سے پہلے، بیمار کو دوا سے پہلے، محتاج کو اس کے احتیاج کے پورا کرنے سے پہلے دین ضروری ہے کہ اگر مر گیا اور ایمان اور دین کے بغیر مر گیا تو کروڑ برس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دین ہے اور بھوکا مرا تو کروڑ برس کی زندگی میں عیش کے کھانے کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ لاؤ تو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، غریب کرے، امیر کرے، بے پڑھا کرے، پڑھا لکھا کرے، امام کرے، مقتدی کرے، فقیر کرے، مالدار کرے، بیمار کرے، صحت مند کرے، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا۔ علماء نے عمل صالح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ کام جس میں 3 باتیں اور 3 شرطیں پوری ہو جائیں وہ عمل صالح ہے۔ ایک، جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، دنیا کے لیے نہیں کیا جا رہا ہو۔ تجارت اللہ کے حکم کے ساتھ اور حضور کے طریقے کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو تو یہ تجارت عبادت بن جائے گی۔ تجارت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی، اور عبادت میں اللہ کا حکم پورا نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا نہ ہو اور دنیا کی واہ کے لیے عبادت کرے تو یہ عبادت نہیں رہتی بلکہ اس عبادت پر خدا کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک صحابی مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی جاؤ پھر نماز پڑھو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھو۔ اب عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی مجھے جتنی نماز آتی تھی میں نے ادا کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اس میں تھوڑا سا وقفہ تمہارے لیے ضروری ہے، تم جلدی نماز کیوں پڑھ رہے تھے اور رکوع و سجدے کو صحیح کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو نماز اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے پھر پڑھو۔ عبادت کے اندر سے اللہ کے نبی کا طریقہ نکل گیا تو عبادت بھی عبادت باقی نہیں رہے گی، اور تجارت میں حضور کا طریقہ آ جائے تو تجارت عبادت بن جائے گی۔ من عمل صالحا، تم میں سے جو بھی اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، اگر مرد اچھے عمل کریں گے ان کا انجام اچھا کر دیا جائے گا، اور اگر عورتیں اچھے عمل کریں گی تو ان کا انجام اچھا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر سمجھایا، من ذکر او انثی وہو مومن، عمل تو اچھا ہے لیکن ایمان بھی سچا ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 شرطیں ہیں۔ ایمان کچا پکا ہو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا،
ایمان سچا پکا بناؤ، ایمان سچا اور عمل اچھا، تو پھر اللہ کا قرآنی وعدہ ہے اور اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اپنے وعدے میں کبھی خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارا ایمان سچا اور تمہارا عمل اچھا بن گیا تو پھر سن لو کہ میں کیا دینے والا ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس دنیا کی زندگی کو میں تمہاری خوشگوار بنا دوں گا، مزیدار بنا دوں گا، بے خطر و خوف اس زندگی میں مزے اڑاتے رہو، کوئی خطرہ تمہیں نہیں، کوئی خوف تمہیں دامنگیر نہیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حیاتاً طیبہ کی تفسیر اور اس کے معنی بتانے کے لیے دنیا کی کسی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ حیاتاً طیبہ کو سمجھا سکے۔ ساری زبانیں اپنی تنگ دامنی کا ثبوت دیں گی، حیاتاً طیبہ کا کوئی ترجمہ کر نہیں سکتا کہ جو زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حیاتاً طیبہ کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو کہ جو زندگی جنتیوں کو جنت میں دی جائے گی وہ زندگی تم کو دنیا میں دے دی جائے گی۔ یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو سچا پکا بنا لیا اور جس نے اپنے عمل کو اچھا پکا بنا لیا تو جنتیوں کو جو زندگی جنت میں دی جائے گی وہ زندگی تم کو دنیا میں دے دی جائے گی۔ دنیا میں تم جنت کے مزے لوٹو گے۔ بھائی ان کو اٹھاؤ یار، اور بیٹا ادھر دیکھو، وہ گھٹنے پہ سے ہاتھ چھوڑو یار، ابھی سو گئے یار، سنو۔ جو بھائی چھوٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا جو بھائی اپنے آج کی شادی کے رخے میں شادی خانے کا پتہ دیکھ رہے ہیں، 10 بستہ درخواست ہے کہ اپنے رخوں کو جیب میں رکھو، اپنی چھوٹی کتابوں کو جیب میں رکھو۔ نماز کے بعد بھی پتہ مل جائے گا شادی خانے کا تم کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں ہوگا جیسے دنیا میں حسد ہوتا ہے، یہ بڑا کیوں میں چھوٹا کیوں، یہ دولت مند کیوں میں غریب کیوں، یہ عہدے کرسی والا کیوں اور میں بغیر عہدے اور کرسی کے کیوں۔ ساری دنیا حسد کی آگ میں جل رہی ہے اور جنت میں حسد نہیں ہوگا۔ اور ساری دنیا میں نفرت کی آگ میں جل رہی ہے اور جنت میں محبت ہی محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ کیا ہے بیٹا وہاں پہ؟ ہلو، کیا ہے وہاں پر؟ ادھر دیکھو یار، وہاں کیا ہے؟ فرشتے اتر رہے ہیں کہ میرا بیان سننے کے لیے؟ ارے یار ادھر دیکھنا بھائی، کیوں ستا رہے یار؟ کہیں ملک الموت تو نہیں ہے اترنے والا؟ تو ان کو سمجھا تو نہیں رہا ادھر جاؤ، انہوں بہت بیان کر رہے بول کے۔ کیا بول رہا تھا میں؟ محبت ہی محبت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کیا محبت کرے، اس سے زیادہ محبت ایک جنتی کو دوسرے جنتی سے ہوگی۔ یہ دنیا محبت کی دنیا بنے گی اور جنت میں عزت ہی عزت ہے، کبھی ذلت نہیں۔ خدا دنیا میں ایسی عزت دے گا کہ پھر کبھی ذلت نہیں پھٹکے گی ہمارے قریب میں۔
اور جنت میں مزے ہی مزے ہیں، کبھی فاقہ نہیں، کبھی محنت نہیں، کبھی ناراضگی نہیں، کبھی مصیبت نہیں، اور دنیا میں خدا یہ زندگی ہمیں عطا کر دے گا۔ ارے بولو چاہتے ہو یہ زندگی دنیا میں کہ نہیں چاہتے بابا؟ چاہتے ہیں تو بھی بولتے نہیں سالے۔ ارے بھائی میری اردو گاؤں دیہات کا گھامڑ آدمی ہوں، آپ کے کرنول کی اردو بہت زیادہ اچھی ہے، مجمع بھی پڑھے لکھوں کا بہت ہے ماشاءاللہ۔ اگر چاہتے ہو تو بس دین کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ کیا کرو؟ خدا سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اچھا چلو آپ کو سننے کے شوق دلانے کی بات کروں۔ بہت سے تو شوق سے سن رہے ہیں، لیکن بہت سے ہیں جن کے دماغ میں کوئی پروگرام ہے، ارے غریب بوڑھا کے بیچ میں پھنسا دیے، اب اٹھ بھی نہیں سک رہا ہوں، پریشان ہے بیچارے۔ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ۔ دین زندگی میں آئے گا تو کیسے مسائل حل ہوں گے، سنو۔ ایک باپ تھا، باپ، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ مرتے وقت میں اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت معلوم ہے نا؟ معلوم ہے کہ جو میرا مال ہے اونٹوں کی شکل میں، میرے مرنے کے بعد آدھا اپنی والدہ کو دے دینا، اور اس میں کا 1/4، آدھے میں کا آدھا بیٹے لے لیں، اور 1/5، 5واں حصہ اس کا تمہاری بہنوں اور میری بیٹیوں کو دے دینا، لیکن خبردار کوئی اونٹ ذبح ہونے نہ پائے، کٹنے نہ پائے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹوں نے جا کے اونٹ گنے تو 19 اونٹ تھے۔ 19 کتنے تھے بابا؟ جی تشریف لے جائیے، میں بھی اونٹا ہی گن رہا ہوں بولا۔ اب بچے پریشان کہ او ہو آدھے اماں کو کیسے دیں، ذبح نہیں ہونا۔ 1/4 بیٹوں کو، 1/5 بیٹیوں کو کیسے دیں؟ ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، کوئی حساب بتا ہی نہیں سکتا بیچارہ کہ بھائی آدھے کیسے دیں؟ میں 9.5، آدھا آدھا کریں گے تو کاٹنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا کہ مسئلہ تمہارا اگر حل ہو سکتا ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس جاؤ، وہ علم کا باب اور دروازہ ہیں، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑا عجیب وصیت ہمارا باپ کر کے مر گیا، بہت پریشان ہے حضرت، کچھ ہماری مدد کر دیجئے۔ بولے کیا ہے؟ تو بولے اونٹ 19 ہے، آدھے اماں کو، 1/4 بھائیوں کو، 1/4 بہنوں کو، 1/5 بہنوں کو دینا ہے، اور کہہ کے گیا کہ کوئی اونٹ کٹنے نہ پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے 19 اونٹ لے کر آ جاؤ۔ وہ جا کر اپنے اونٹوں کو ہانک کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کے باہر کے درخت پر میرا اونٹ بندھا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ کھول کر اور اپنے اونٹوں میں ملا لو۔ انہوں نے ملا دیا۔ پوچھا کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے 20 ہو گئے۔ 20 پہلے کتنے تھے؟ تو بولے آدھے اپنی والدہ کو دے دو۔ 20 کے آدھے دے دیے والدہ کو۔ اس کے بعد کیا وصیت کی تمہارے ابا نے کہ 1/4 اپنے بیٹوں کو دے دو۔ تو 20 کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ بولے 5 بیٹے لے لو۔ کہا پھر کیا وصیت کی؟ تو کہنے لگے کہ 1/5 بیٹیوں کو دے دو۔ تو 20 کا 5واں حصہ کتنے ہوتا ہے؟
بولے 4 بچیوں کو دے دو. فرمایا آپ کا اونٹ کھڑا ہوا ہے. فرمایا جہاں سے لائے تھے وہاں باندھ دو لے جا. یہ زندگی 19 کے آنکڑے کے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. جیسے حضرت علی کے ایک اونٹ کو ملایا تو ان کے مسئلے حل ہوئے. خدائے پاک کی قسم ہماری زندگی کے مسائل کے حل دین کی کمی کی وجہ سے ہے. ہم اپنی زندگی میں دین کو ملا لیں, خدائے پاک سارے مسائل کو حل کر دے گا. ہماری زندگی کے مسائل کا حل بے دینی کی وجہ سے ہے. ہمارے مسائل کا حل ایمان اور اعمال میں اللہ نے چھپا رکھا ہے. لیکن ہم تدبیر میں طاقت لگا رہے ہیں, قوت لگا رہے ہیں, کوئی مسئلہ امت کا حل ہو کے نہیں دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے, بارش زوردار ہوئی اور بچنے کے لیے ایک غار میں گئے. کہ بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پانی اب نہیں آئے گا, لیکن اتنے میں بارش کی وجہ سے اوپر کے پہاڑ پر سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان کے غار کے منہ پر بیٹھ گیا, ایک بڑی چٹان. اب تینوں نے اپنی طاقت لگائی لیکن پتھر ہٹ کے نہیں دیتا. اپنی عقل لڑائی کہ بھئی کچھ کریں, ساری صلاحیتیں پتھر پر لگا دی. بچنے آئے تھے بارش سے اور یہ پتھر تو ہماری موت کا گھر بن گیا. یہ غار کس کو پتا چلے گا کہ ہم اندر ہیں؟ کون اتنے بڑے پتھر کو ہٹائے گا؟ غرض پریشان ہو کر تینوں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا تو اس میں سے ایک دیندار نے کہا کہ بھائی اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر زندگی میں کوئی عمل ہمارا اخلاص والا ہے تو اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرو. اب اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اتنا بڑا پتھر آ کر اوپر سے گرا ہے. ایک کے بعد ایک ہر ایک نے دعا کی. ایک نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں کھیت سے محنت مزدوری کر کے واپس آتا اور اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا تو دودھ لے کر پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتا, پہلے اپنی اماں ابا کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا. اے اللہ ایک دن آنے میں دیر ہو گئی اور میں نے دودھ نکالا اور اپنے امی ابا کی چارپائی کے پاس گیا تو دونوں سو رہے تھے. میں نے سوچا کہ نیند کیوں خراب کروں, جاگے تو دودھ پلا دوں گا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے تھے, میرے پیروں سے لپٹ گئے, کہتے تھے ابا دودھ ابا دودھ. میں کہتا تھا بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ, دادی امی اور دادا ابا دودھ پی لیں تو پھر سارا دودھ روز کی طرح تمہارا ہے. لیکن میں چارپائی کے پاس کھڑا رہا کہ صبح تک وہ نہ جاگے اور میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے. جب میرے ماں باپ جاگے تو اے اللہ تو نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا ہے, پھر اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلایا ہے. اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند آ گئی تو ہماری جان بچا لے. تو پتھر اتنا ہٹا کہ ذرا سان ہوئی لیکن باہر کوئی نکل نہیں سکتا تھا. اس نے کہا بھائی دوسرے دعا کرو. تو دوسرے نے دعا کی کہ اللہ ایک مرتبہ ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کے انڈے بٹھائے, انڈوں میں سے مرغیاں نکلی اور پھر مرغیوں میں سے انڈے نکلے اور میں
اتنے زیادہ مرغیاں ہوئی کہ ان کو بیچ کر میں نے بکریاں خریدی، اور بکریوں کے اتنے بچے ہوئے اس آدمی کی مزدوری میں کہ میں نے بکریوں کو بیچ کر گائے خریدی، اور وہ مندہ اتنا بڑا کہ سینکڑوں بکریاں اور گائے اس کے مزدوری میں چل رہے تھے، اور میرے پاس تھے سب۔ ایک دن تیرا وہ بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھائی صاحب یاد ہے بہت دن پہلے میں نے مزدوری کی تھی، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ جتنی بکریاں جتنی گائے ہیں سب تیری ہے بھائی، لے جا یہاں سے۔ اس نے کہا مذاق مت کرو، میں نے ایک دن مزدوری کی تھی، یہ تو ہزاروں اور لاکھوں کا مال ہے، اتنے زیادہ بکری اور اتنی زیادہ گائے۔ پھر اس نے سمجھایا کہ بھائی تیری مزدوری کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے، لے جا، ہانک کے لے جا۔ تو میری آنکھوں کے سامنے اس نے سینکڑوں بکریاں اور سینکڑوں گائیں ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہماری جان بچا لے۔ تو پتھر ہٹا لیکن باہر کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ تیسرے نے دعا شروع کی، دعا کہ اللہ تو ہمارے ہر اچھے برے عمل کو جاننے والا ہے، مجھے میری چچیری بہن سے بہت محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری ہو جائے، لیکن وہ نیک اور پاک دامن لڑکی میرے قابو میں آ کے نہیں دیتی۔ ایک دن وہ پریشان حال آئی کہ شہر میں قحط چل رہا ہے، ماں باپ بیمار ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے آ کر دستے سوال بڑھایا کہ ہماری کچھ مدد کر دو، میرے ماں باپ بیمار اور بھوکے ہیں، ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اے اللہ مجھے شیطان نے ورغلایا، میں نے اس معصوم لڑکی کی عزت کا سودا کیا کہ لینا جانتی ہے تو دینا بھی جان، اور مجبوری کے عالم میں اس لڑکی نے اپنی عزت کا سودا کیا اور کہا کہ مجھے پہلے پیسے دے دو، میں جا کر اپنے ماں باپ کی دوا دارو اور کھانے پینے کا انتظام کروں گی، اور اے ظالم پھر آ کر تیری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ میں نے پیسے دیے، وہ لڑکی گئی اور ماں باپ کو کھلایا پلایا اور اپنے وعدے کے مطابق میرے یہاں آئی، اور ہم دونوں کمرے میں تھے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور میں گناہ کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھایا تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا ڈر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ میں ڈر گیا اور میں نے اس سے گناہ نہیں کیا، میں نے دروازہ کھول کر کہا کہ چلے جا اور تیری باقی رقم بھی لیتے چلی جا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہماری جان بچا لے، اور پتھر ہٹا، اتنا ہٹا کہ ایک ایک کر کر اندر سے نکل سکتے تھے۔ میرے بھائیوں جیسے بنی اسرائیل کی زندگی پر موت کا پتھر پڑا، آج ساری امت پر مسائل کے پتھر اور چٹان پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ان نوجوانوں نے اپنی طاقت و صلاحیت کو لگا کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، آج امت اپنی تجارت، اپنی حکومت، اپنی دولت، اپنی زراعت اور اپنی طاقت کو لگا کر ان مسائل کے پتھروں کو ہٹانا چاہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جب تک یہ امت اعمال صالحہ پر نہیں آئے گی اس وقت تک ان کے مسائل کے پتھر ہٹ نہیں سکتے۔ اپنے عمل کو بناؤ، عمل کو۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اعمال میں مال خود بخود چھپا ہوا ہے، الف عین کو نکال دو تو کیا رہ جائے گا؟ مال کی چکر میں اعمال کو خراب مت کرو، اعمال میں مال خود ہی چھپا ہوا ہے، وہ تو خود مل کے رہے گا، ہم کو ہمارے مقدر کا مل کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ پاکیزہ زندگی جس کو لے کر تشریف لائے سیدنا محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاکیزہ زندگی ہر فرد امت میں، ہر مرد و عورت میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا نام دعوت اللہ کی یہ محنت ہے کہ کوئی خالی نہ ہو اس پاکیزہ زندگی سے۔ خدائے پاک کی قسم، دونوں جہانوں کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں، ساری عزتیں اور شرافتیں اور کرامتیں اور ساری رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں اور ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عنایتیں اور عافیتیں چھپی ہوئی ہیں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقہ حیات میں۔ جس کو عزت کی چوٹیوں پہ جانا ہے، آئے اور میرے آقا کے طریقے کو اپنائے، خدا اسے عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے گا۔ جو چین سکون اور امن کی بانسری بجانا چاہے، وہ آئے اور حضور کی سنت کو اپنائے، خدا اس دنیا میں اسے چین سکون اور راحت عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ محنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محنت کو سمجھا دے۔ جب تک یہ محنت امت میں چل رہی تھی، سارے اعمال اپنی تاثیر دکھا رہے تھے، اور یہ محنت نکل گئی، عمل موجود ہے لیکن تاثیر ختم ہو گئی۔ سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھو کہ یہ محنت ایسی ہے جیسے کرنٹ اور پاور ہوتا ہے۔ کنیکشن جڑا ہوا ہے، کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے، پنکھا ہوا دے رہا ہے، لائٹ روشنی دے رہی ہے، فریج چیزوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، کولر ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے، ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کرنٹ موجود ہے تو بڑے بڑے کامپلیکسوں میں بڑے بڑے لفٹ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے چل رہے ہیں۔ کرنٹ موجود ہے تو 70 ڈبوں کی ریل گاڑیاں پٹریوں پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اگر کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے اور کرنٹ کٹ جائے تو بولو میرے بھائیوں، یہ پنکھا ہوا دے گا؟ ارے وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ لائٹ روشنی دے گی، یہ فریج کام کرے گا، یہ کولر کام کرے گا، یہ لفٹ کام کریں گے بلڈنگوں کے۔ کرنٹ نکل گیا، سب چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی اپنی تاثیر نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ امت اپنی جان و مال کو حضور کی لائی ہوئی دعوت پر جھونک رہی تھی، ان کی نماز تاثیر دکھا رہی تھی، ان کا روزہ تاثیر دکھا رہا تھا، ان کے زکوٰۃ اور حج دنیا میں تاثیر دکھا رہے تھے، ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کرنٹ دعوت کا نکل گیا۔ آج امت میں نماز ہے لیکن یہ نمازی پر تاثیر نہ دکھائے تو دنیا پر کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ عمل موجود ہے اور تاثیر ختم ہو گئی۔ فویل للمصلین، خرابی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ٹال کر پڑھتے ہیں۔ عمل نماز موجود ہے لیکن بربادی کی راہ پر پڑا ہوا ہے، جس نماز کو حضور کے طریقے سے ہٹا دیا۔ اس لیے دعوت کی اس مبارک محنت میں اپنی جان و مال کو جھونکنے کے جذبے بناؤ کہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کی مرضی پر لگا دیں گے۔ باہر کے ملکوں میں بھی اور اب تو ہمارے یہاں شہروں اور اضلاع میں بھی صبح صبح دودھ کی گاڑیاں آتی ہیں، باہر تو ڈبل روٹی کی بھی گاڑیاں چلتی ہیں، اور
پڑھنے والے بچے، اسکولوں کو جانے والے، دودھ اور ڈبل روٹی آئی، اپنا ناشتہ کیا، وہ نکل گئے۔ آفس کو جانے والے آفس کو، کارخانوں کو جانے والے کارخانوں کو۔ لیکن نہ دودھ کی گاڑی آتی، نہ ڈبل روٹی کی گاڑی آتی۔ سارے لوگ پریشان ہیں، بچے بے چینی سے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوا آج گاڑی نہیں آئی، بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہوا آج گاڑی نہیں آئی۔ کسی نے فون کیا کمپنی کو کہ بھئی آج آپ کے یہاں دودھ اور ڈبل روٹی موجود نہیں ہے، کہ آپ کی گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اسٹاک تو اتنا ہے کہ 1 سال آپ کی بستی کو بھیجا سکتا ہوں، اتنا دودھ ہے اور اتنی ڈبل روٹی ہے، لیکن جو گاڑی آپ کے یہاں سپلائی کرتی تھی، ان گاڑیوں کا عملہ اور یہ گاڑیوں میں خرابی آ گئی، اس کی وجہ سے اسٹاک موجود ہے لیکن آپ تک نہیں پہنچا سکتا اسٹاک، مگر آپ تک۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء اکرام کو۔ میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام کا اسٹاک اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ سب کچھ قیامت تک کے امت اگر اس پر چلنا چاہے تو اتنا اسٹاک کتابوں میں موجود ہے، لیکن زندگیوں تک سپلائی کرنے والی محنت نکل گئی تو اسٹاک موجود ہے لیکن سب پریشان ہیں۔ وہ مشنری جو امت کے گھر گھر تک پہنچا دے، اور وہ مشنری جو امت کے فرد فرد تک یہ دین پہنچا دے، میرے بھائیوں وہ مشنری نکل گئی، اسٹاک موجود ہے اسلام کا لیکن سب پریشان ہیں۔ اس مشنری کو درست کرنے کا نام دعوت اللہ کی یہ محنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے یہاں اس وقت 4 مہینے والوں کا یہ جوڑ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس کی قدر کر لیں گے تو ضلع چمک جائے گا، ضلع کا ہر گھر چمک جائے گا، ہر مرد و ہر عورت چمک جائیں گے کہ اس موقع کی قدر کر لیں، اور چوک گئے تو میرے بھائیوں بعض دفعہ لمحوں کی چوک صدیوں تک آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے اور رلاتی ہے۔ ایسے اجتماع قیامت تک بار بار ہوتے رہیں گے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ ابھی تو اس اجتماع میں بھی ہم ہوں گے، کوئی گارنٹی ہے بابا؟ اس لیے تن من دھن کی بازی اور قربانی لگا کر 4 مہینے والوں میں سے کوئی کسی مسجد وار جماعت کے اندر بچنے نہ پائے۔ بزرگوں کا منشا ہے ہم محنت کر کے اس جوڑ کی فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ تھوڑا سا موقع صدیوں تک انعامات دلائے گا، صدیوں تک۔ لمحوں کی چوک صدیوں تک رلاتی ہے، اور لمحوں کی نیکی صدیوں تک انعام دلا دیتی ہے۔ بتاؤں لمحوں کی چوک پر کیا ہوتا ہے؟ بتاؤں، ایک مرتبہ افغانستان پر دشمنوں کا حملہ ہوا، سارے لوگ کٹے پٹے، ایک خاتون اور اس کے بچے بچ گئے۔ اپنی جان بچا کر وہ اپنے بچوں کو لے کر افغانستان سے چلی۔ چلتے 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 تاش خند پہنچ گئی، جہاں مسلمان خلیفہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بے سہارا عورت نے بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنی مدد کا سوال کیا کہ اے بادشاہ، میرا باپ بھی مر گیا، میرا بھائی بھی مر گیا، میرا شوہر بھی ختم ہو گیا، میں تنہا و یکا ہوں، میرے یہ بچے ہیں، اے بادشاہ
میں مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں، میری مدد کریں، میری مدد۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، سید زادی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹی ہوں، میری مدد کر دے، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، سید زادی ہے، کیا ہے تمہارے پاس دلیل کہ تم سید زادی ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ میں تو لٹی پٹی آئی، باپ بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، گھر اجڑ گیا، میں کہاں سے تجھے دلیل اور ثبوت بتاؤں کہ میں سید زادی ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ دلیل بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ مایوس ہو کر بادشاہ کے محل سے نکل گئی، باہر آئی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا بنگلہ ہے۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مجوسی تاجر کا ہے، مجوسی کا، مشرک کا ہے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے دستک دی اور مجوسی بوڑھا تاجر آیا، کہنے لگی کہ میں افغانستان کی ایک مصیبت زدہ عورت اور سید زادی ہوں، میں اکیلی اس مصیبت سے بچتے بچاتے یہاں تک آئی ہوں، آپ میری مدد کر دیں۔ اس مجوسی نے کہا کہ او ہو، آج کتنی بڑی دولت میرے گھر آ گئی کہ محمد کی بیٹی میرے گھر پر آ گئی، آجا بیٹا آجا، یہ کمرہ تیرے لیے، یہ کمرہ تیرے بچوں کے لیے، یہ کمرہ تیری بچیوں کے لیے، جب تک زندہ رہوں گا بیٹا کچھ فکر مت کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو مشرک ہوں، لیکن اتنے بڑے آدمی کے خاندان کی بیٹی میرے گھر مہمان ہونے کے لیے آئی، تیرے بچوں کا، تیرا کھانا پینا، کپڑا، پڑھانا لکھانا، تربیت، جب تک زندہ رہوں گا بیٹا تمہاری خدمت کروں گا، آرام سے رہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ پتہ نہیں اس عورت نے دل سے کیا دعا دی۔ رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حضور کے سامنے جنت کا ایک جگمگاتا ہوا محل کھڑا ہوا ہے۔ یہ دوڑے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا، عرض کیا ہے اللہ کے نبی، یہ محل اتنا خوبصورت، اتنا اچھا کس کا ہے؟ خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن کا محل ہے، مومن کا، ایمان والے کا یہ محل ہے۔ اس بادشاہ نے کہا حضور میں بھی مومن ہوں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہوا، فرمایا تو مومن ہے؟ کہا حضور میں مومن ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلیل بتا کہ تو مومن ہے۔ پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی تیرے گھر پر آئی تھی، تو نے دلیل پوچھی تھی، آج میں تجھ سے دلیل پوچھتا ہوں کہ بتا تو مومن کیسا ہے۔ نیند اشار ہوئی اور دوڑتا ہوا لوگوں سے کہا وہ قافلہ شام کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اپنے محل کے سامنے مجوسی کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ خود دوڑتا ہوا مجوسی کے دروازے پہ بھاگا، دستک دی۔ آدھی رات کے بعد بوڑھا آیا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ قافلہ مجھے دے دے، وہ بچے مجھے دے دے اور وہ خاتون کو مجھے دے دے، میں اپنے محل میں ان کو پناہ دوں گا۔ تو اس مجوسی نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ قافلہ اب دینے کا نہیں ہے، آ گیا آ گیا۔ او بادشاہ تجھے پتہ نہیں یہ قافلہ کتنا مبارک ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے قدم میرے گھر میں پڑے اور یہ مصیبت زدہ نبی کی بیٹی میرے گھر آئی، لیکن میں ہمیشہ سوچتا تھا اے اللہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اس خاتون کے قدم گرے، میں نے اپنے بچوں اور بیوی کو بٹھایا،
کہا بھائی کب تک سوچتے رہیں گے؟ سب نے کہا اگر تم ایمان لاتے ہو تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ اے بادشاہ، اس کے قدم اتنے مبارک ہیں کہ بستر پر جانے سے پہلے میرا خاندان ایمان والا بن گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں حکم دیتا ہوں بادشاہ ہوں، وہ قافلہ مجھے دے دو۔ اس مجوسی نے کہا کہ بادشاہ میں جانتا ہوں دھونس مجھ پہ مت ڈالنا، تو وہ قافلہ کیوں چاہتا ہے؟ او بادشاہ سن، جس وقت محل کے باہر اللہ کے نبی تجھ پر غصہ ہو رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے اس سے پہلے مجھے محل کے اندر بلا لیا تھا، تو باہر تھا اور میں اس محل کے اندر تھا جنت کے۔ لمحوں کی چوک صدیوں تک رلاتی ہے انسانوں کو، ذرا مدد کر دیتا بس مزے اڑا لیتا۔ ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر میں فیصلے کے اندر گڑبڑ کر لی، کہنے لگا کہ تو جب محل کے باہر تھا میں اسی محل کے اندر تھا، میرے آقا نے مجھے اندر پہلے ہی بھیجا دیا تھا۔ لمحوں کی چوک صدیوں تک رلاتی ہے اور لمحوں کی نیکی صدیوں تک انعام دلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عیاش بدماش آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل ایسا عیاش اور ایسا بدماش اور ایسا شراب و شباب میں مگن تھا کہ روز کسی نئی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی اس کے کمرے میں بھیجی گئی، یہ اپنی تیاری کے ساتھ کمرے میں آیا کہ اب رات میں عیش کریں گے، لیکن لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی تو آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے سے گر رہی تھی۔ کفل نے کہا کہ میرے کارندوں نے تجھے زبردستی بھیجا ہے، رو کیوں رہی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ یہاں تو ہر کوئی خوشی سے آتا ہے، سونے چاندی اور مال و دولت کے انعام لے کر جاتا ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس لائن کی عورت نہیں ہوں، میری مجبوری نے مجھے اس گناہ کے دروازے تک پہنچا دیا۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، میری زندگی کی مجبوری نے اس دروازے تک مجھے پہنچا دیا ہے۔ کفل نے کہا کہ اچھا، اوہو تو مصیبت زدہ لڑکی ہے اور یہاں میرے یہاں آ گئی، چل آج سے تو کفل کی بہن ہے، میری بہن، کفل تیرا بھائی ہے، تیری عزت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اندر گیا، اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر لایا، کہنے لگا بہن یہ لے لے، اور جب تجھے ضرورت ہو اپنے بھائی کے دروازے پہ دستک دے دینا، جا باعزت اپنے گھر چلی جا، تیرے آنسوؤں نے میرے دل کو پسیج دیا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت کفل کی چوکھٹ کو پار کر کے آگے بڑھی اور یہاں کفل دھڑام سے گرا اور روح پرواز ہو گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیسا گناہگار اور کیسا پاپی اور کیسا بدماش، اب کون اس کی نماز جنازہ پڑھائے اور کون اس کا جنازہ اٹھائے، لیکن لمحوں کی نیکی صدیوں تک آدمی کو انعامات دلاتی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے کفل کے دروازے پر سنہرے الفاظ سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے بے شک کفل کی مغفرت کر دی۔ ہر کوئی راستے سے جاتا اور دیکھتا کہ اوہو یہ کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے بے شک کفل کی مغفرت کر دی۔ سارے بستی دیکھنے لگی، لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کیا ہوا اندر، اور جا کے دیکھے تو کفل مردہ پڑا ہوا تھا۔ وقت کے علماء نے لکھا کہ پتہ نہیں چپکے سے کون سی نیکی کر لی کہ خدا نے کفل کی مغفرت کر دی۔
جس کی مغفرت اللہ نے کر دی، آؤ ہم اس کی نماز جنازہ اٹھائیں۔ زندگی بھر گناہوں میں گزری، لمحے کی نیکی ہمیشہ کے مزے ہو گئے۔ اگر اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا تو موت تو آنے والی تھی، وقت مقرر تھا، لیکن مرنے سے پہلے ایک نیکی کی اور ہمیشہ کے مزے اڑانے لگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی کا موقع پہلا اور آخری موقع ہے، پہلا اور آخری موقع، جسے انگریزی میں فرسٹ اور لاسٹ چانس۔ جو کرنا ہے کر لو، اپنی کرنی اپنی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ ہونے والا ہے۔ اپنی دین بنا لو، اپنا دین بنا لو، اپنی آخرت بنا لو، اپنی خبر بنا لو، یا پھر اپنے دین کو برباد کر لو، اپنی خبر کی زندگی کو برباد کر لو اور اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر لو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی محنت ایمان کی محنت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے پہلے جز میں دو چیزیں، لا الہ، ہم اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، ہم غیر کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ الا اللہ، اسی اللہ کے سامنے سجدے کریں گے اور اسی اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مانیں گے اور تجھی سے مانگیں گے۔ کلمہ میرے بھائیوں ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے ہر غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اللہ کے پابند، زمین پابند، آسمان پابند، چاند و سورج پابند، ہوائیں پابند، بادل پابند، پانی کی نہریں اور پانی کے دریا پابند، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے احمد آباد کے فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی دعوت اور ایمان کی محنت میں بہت اونچا اٹھایا تھا۔ فرماتے تھے کہ سب اللہ کے پابند، اللہ کسی کا پابند نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے، جیسے اللہ کسی کا پابند نہیں، اللہ کا خلیفہ بھی کسی کا پابند نہیں، صرف اللہ کا پابند ہے خلیفہ۔ کوئی مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ظاہر اور ایک چھپی ہوئی دو باتیں ہیں۔ ظاہر بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے بغیر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تب بھی ان کی کامیابی اب اللہ کے نبی کی شریعت کے ماننے میں ہے، اپنے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف سکہ رائج الوقت محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ آ جاؤ۔ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، رہنے میں، سہنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، سفر میں، حضر میں، شادی میں، بیاہ میں اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ، خدا کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ ظاہر بات ہے، اور چھپی ہوئی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ میں لا نبی بعدہ، کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ساری محنت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ کلمے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی جیسے نبی ہیں ایسے خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی
ہمارے رسول جیسے رسول ہیں ایسے ہی ختم المرسلین ہیں. نبوت کے صدقے میں دین ملا ہے تو ختم نبوت کے صدقے میں ہم کو دین کی محنت ملی ہے. نبوت کے صدقے میں نماز ملی تو ختم نبوت کے صدقے میں نماز کو قائم اور زندہ کرنے کی محنت ملی ہے. نبوت کے صدقے میں روزہ ملا تو ختم نبوت کے صدقے میں روزے کی محنت ملی ہے. نبوت کے صدقے میں قرآن ملا تو ختم نبوت کے صدقے میں قرآن کے علم کو دنیا میں پھیلانے کی محنت ملی ہے. یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. لا نبی بعدہ، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ محنت تمہارے کاندھوں پر ہے. ذات نبوت کا آنا تو اللہ نے بند کر دیا، لیکن کار نبوت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دیا. آپ کو خاتم النبیین اور ختم المرسلین بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دیا کہ جس راستے سے نبی آتے تھے اس راستے کو میں نے سربہ مہر کر دیا. اب کوئی نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا. ایسے نبی دنیا میں تشریف لا چکے جو نبیوں کی محنت اپنی امت کو سکھا چکے. اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے. ہماری پہلی ذمہ داری اپنے نبی کی دی ہوئی اس محنت پر اپنے جان و مال کو جھونکنا ہے، جیسے صحابہ نے جھونکا تھا. حضرت صہیب رومی نے زندگی بھر کے مال اور پونجی کو ایمان کو جھونک دیا. حضرت ابو سلمہ نے بیٹے اور بیوی کی جدائی پر ایمان کے لیے سب کو برداشت کر لیا. بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان کو دے دیا لیکن ایمان کو بچا لیا. میرے بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا ہے. دنیا جس نام سے پکار لے، اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو ایمانی تحریک رکھتا. ایمانی تحریک کہ ایمان کو حرکت دینے والی محنت. کلمہ کیا ہے؟ یہ اقرار ایمان ہے. نماز کیا ہے؟ یہ اظہار ایمان ہے. علم کیا ہے؟ یہ دستور ایمان ہے. اور ذکر کیا ہے؟ یہ نور ایمان ہے. اور اخلاق کیا ہیں؟ یہ امتحان ایمان ہے کہ کیا میرا ایمان والا بندہ کرتا ہے. اور اخلاص کیا ہے؟ یہ نور ایمان ہے. اور دعوت کیا ہے؟ یہ محنت ایمان ہے. یہ 6 باتیں میری زندگی میں آ جائیں کہ میرا ایمان اتنا ایمان بن جائے کہ موت پر یہ ایمان میرے ساتھ آ جائے اور میرا بیڑا پار لگ جائے. 7واں نمبر لا یعنی سے بچنا. یہ تنزل ایمان ہے اور ایمان پر موت آ گئی تو یہ تکمیل ایمان ہے. اس کے لیے اپنی جان و مال کو لگانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. دکان، مکان اور سامان باپ کمائی میں میرے بھائیوں مل جائے گا، لیکن ایمان باپ کمائی سے کسی کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے. یہ آپ کمائی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جان و مال لگانا پڑے گا. کیوں بھائی لگانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ارے بولو نا، لگانا پڑے گا. بغیر کچھ لگائے کہ بولو بن جائے گا. مولانا کے پاس ایک کروڑپتی آئے کہ حضرت یہ 1 لاکھ کا چیک لے لو، میں جا رہا ہوں خدا حافظ، میرے سینے میں سورہ فاتحہ اتار دو. مولانا کہیں گے بھائی صاحب 1 منٹ، یہ آپ کے لاکھ پر خاک ڈالو، آدھا گھنٹہ بیٹھو، سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سورت یاد دلا دوں گا. بولے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. تو بولو میرے بھائیو، آدمی کچھ جان لگائے بغیر لے سکتا ہے؟ چند آیتیں اپنے سینے میں نہیں اتار سکتا تو پورا دین بغیر محنت کے زندگی میں اتر جائے گا.
ایک مالدار کے پیسے سے 100 بچے مدرسے میں الف لام میم سے والناس تک حافظ قرآن بن سکتے ہیں، لیکن اس مالدار صاحب کو اپنی دعائے قنوت اور اپنی سورہ فاتحہ صحیح کرنی ہو تو بولو وقت دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ 100 بچے پورے 30 پاروں کے حافظ بن گئے، لیکن انہوں نے اپنی جان اور وقت نہیں دیا تو بولو ان کی نماز صحیح ہوگی مالدار صاحب کی؟ میرے بھائیوں، بغیر جان و مال اور وقت لگائے کہ نہ کچھ مل سکتا ہے نہ ملا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمت کے ساتھ بولو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ زندگی کیسے گزاری، زندگی کیسے بتائی، اور جوانی کہاں لٹائی، اور مال کہاں کمایا، اور مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کسی آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کو جواب نہ دے دے۔ آخرت کے ان سوالوں کا جواب، خبر کے ان سوالوں کا جواب، میرے بھائیوں اللہ کے راستے کی یہ محنت ہے۔ جیسے وقار کے ساتھ یہ مجمع بیٹھا رہا اور اللہ کی بات سنتا رہا، خدا را جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی اٹھ کے بھاگتا تو نہیں ہے۔ اس لیے بیٹھے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اپنے نام دیتے رہو، اوروں کے نام لیتے رہو، اور جب تک دعا نہ ہو جائے کیونکہ سارا مجمع بیٹھے رہے گا نا انشاءاللہ، جو اٹھے گا اس کا پیر پکڑ کر بازو والے بٹھا لیں۔ بولو ہمت کر کے بولو، 4 مہینے اللہ کے راستے میں فردن فردن بولو، جماعتیں جماعتیں بولو، اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ کب سی بھائی نقد بولو، نقد بولو، نقد کب سی اللہ کے راستے میں نقد اور حوروں سے عقد۔ ہمارا خواجہ بھائی بولتا ہو نقد، نقد ہاں ننور سے ادھار کے تو ٹرک بھرے ہوئے، مال گاڑیاں بھری ہوئی ہمارے پاس ناموں کی۔ بھائی ننور کی نقد جو 4 مہینوں کی جماعت ہے وہ ساتھی قریب آ جائے، بھی جو ساتھی ہے وہ قریب آ جائے، یہاں بیٹھ جائیں گے تشکیل مکمل ہونے دو۔ اچھا بھائی نقد بتاؤ، بھائی کل صبح سے جماعتیں جائیں گے، نقد جماعتیں کل صبح سے جا رہی، اس کے خاطر پہل کریں۔ ابھی 1 گھنٹہ نماز میں باقی ہے، بیٹھے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، بولو جلدی جلدی سے بولو۔ کوئی معذور ہے، شوگر پیشنٹ ہے تو راستہ دے دو بیچارے، لیکن مزاج مت بنا اٹھنے کا، بولو جلدی جلدی سے بولو۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ ہر مسجد سے بولو، ہر حلقے سے بولو، ہر ایک بولو کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کب سے؟ کہاں سے؟ کربلا مسجد سے نقد 4 مہینوں کی جماعت چل رہی ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، موانعات و مشکلات کو دور فرمائے۔ میرے بھائی تھوڑے دیر بیٹھے رہو، بھائی اٹھنے والوں کے پیر پکڑنا بھی کوئی نہیں جانتا، یہ نوجوان کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت خاصہ کے اترنے کا وقت ہے، تشکیل خدا کی رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ یہ محروم جا رہے ہیں، انہیں بٹھا لو کہ ہمارے بھائی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ بولو جلدی جلدی سے بولو۔ اور بولو بھائی ساتھی، اور بولو بھائی، ہمت کرے، ارادے کرے، کوشش کرے بھائی، اپنے ناموں کی اظہار کرے۔ بھائی کیا نام بھائی کا؟ حبیب بادشاہ، مسجد اقصی، 4 مہینوں کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ چلو ہفتے عشرے میں کوئی نکلے تو بھی قبول، بولو جلدی جلدی سے اب بولتے جاؤ بھائی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، اس نوجوان کے نکلنے کو اس کے سارے بھائی بہنوں اور ماں باپ کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ چلو آج نہیں نکل سکتے تو تھوڑے دنوں میں فکر کر کے، محنت کر کے، دعا کر کے
کچھ وقت مل جائے تو ہم میں سے ہر ایک نکلے گا نا انشاءاللہ. بولو نندیال کے جوڑ سے 4 مہینے سے کم کی کوئی بات نہیں. اپنی اپنی مسجد میں محنت کریں گے نا انشاءاللہ. بولو کون محنت کرے گا, کون جماعتیں نکالے گا؟ جلدی جلدی سے بولو. ایسے نہیں, ہاتھ اٹھانے سے نہیں, پیر اٹھانے کا کام ہے. حلقے ادریس سے آپ کی مسجد سے کتنی جماعتیں 4 مہینے کی؟ سب مسجدیں بولو. بولو کرنول میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 175 مسجدیں. مسجد کے احباب یہاں بیٹھے ہیں. کیوں محنت کریں گے نا سب انشاءاللہ. ہر مسجد والا بولے اللہ نکالے گا, اللہ نکالے گا. جتنی جماعتیں نکلی اللہ نے نکالی, جتنی چل رہی ہیں اللہ چلا رہا ہے, اور جتنی نکلے گی اللہ نکالے گا, ہم نہیں نکال سکتے. عظیم الدین جلدی جلدی سے بول دو, ابھی دعا کر دیں گے انشاءاللہ. دیر آپ کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے ایک جماعت 4 مہینوں کی. اللہ قبول فرمائے. ہم نے تو اپنے بیان کا گلا گھونٹ کر وقت پر ختم کر دیا. اور بولو, جلدی جلدی سے بولو. حلقے والے بولو. نئی پیٹ ہے, روزہ ہے, اسٹیشن ہے, ابو بکر ہے. چاروں طرف سے نام آنے چاہیے. بولتے جاؤ. محنت کا ارادہ, اللہ پر بھروسہ. کھڑے ہو کر نام لکھاؤ ماشاءاللہ سے. روزے والے کہاں ہیں؟ روزے والے ذرا کھڑے تو ہو جاؤ. روزہ ہر ایک دوسرے کو بتاتا ہے. ایک جماعت 4 مہینوں کی. اللہ قبول فرمائے. اور بولو, روزے کے علاوہ کون سا حلقہ؟ یہ حضرت جی نگر. بول دیے ایک جماعت دکھا دی. کہاں ہے حضرت جی نگر کے اسماعیل بھائی, جہاں تشکیل کے لیے میں آیا تھا, یاد ہے 2 سال پہلے؟ کون ہے اسماعیل صاحب؟ کہاں ہے ہمارے بزرگ؟ جس دن میں نے تمہارا ڈوسا کھایا 2 سال پہلے تشکیل کی تھی, ہمارے بزرگ جا کے آ گئے کہ جماعت میں؟ اسماعیل بھائی نہیں, اب نقد چل رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. کھڑے ہو جاؤ اسماعیل بھائی, قبولیت کا وقت ہے. اللہ نکالے گا, اللہ مسائل کو حل کرے گا. ہے ماشاءاللہ. بولو, ہر ایک بولو, ہر مسجد سے بولو. اور کون سا حلقہ ہے بولو. بولو بھائی. دیکھو جنازہ بھی نظر آ رہا ہے. کھڑے پورا حلقہ بولو بھائی. ہماری موت یاد دلانے کے لیے خدا نے جنازہ بھی بیچا ہے. آج تم کسی کی پڑھا رہے ہو, کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بھائی. کھڑے پورا حلقہ بولے. خلق پورا. خلق پورے والے تو پھڑک کے نام لکھانا چاہیے. اتنی دیر کدھر ہے کھڑک؟ کہاں ہے کھڑک پورے کا؟ ایک آدمی نہیں ہے اس میں. کتنے جماعتیں؟ ارے چراغ تلے اندھیرا. اللہ کے 4 جماعتیں. اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے. اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. اب 1 ٹون والے بولو بھائی. 1 ٹون سے کتنے جماعتیں؟ 1 ٹون چراغ 2 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. بھائی موتیا والے بولو بھائی. اب حلقے موتیا والے بولو, کتنے جماعتیں دیں گے؟ موتیا کیسا پیارا نام ہے. او ہو, نام سنے تو خوشبو آ رہی دل میں. ارے کدھر ہے موتیا؟ ہے نہیں موتیا والے. کتنے؟ ارادہ کرو, اللہ نکالے گا. ابھی 2 جماعتیں. اللہ موتیا والوں کو قبول فرمائے. ارے آمین تو بولو. اس میں بھی کنجوسی آ رہا. نالبند بولو بھائی. حلقے نالبند. حلقے نالبند سے کتنے جماعتیں؟ کہاں ہے بھائی نالبند والے؟ یہاں پر امت کی سانس بند ہو رہی ہے اور نال بند بیٹھا ہوا ہے. 2 جماعتیں انشاءاللہ. ایک حلقے سی اور ایک منڈل سی. 2 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. اور نئی پیٹ. کہاں ہے نئی پیٹ والے؟ ماشاءاللہ. 2 جماعتیں. اللہ قبول نور فرمائے. کھڑا ہوا ہے, نور محمد. سلام نگر حلقے سے 2 جماعتیں انشاءاللہ نکلیں گے. کہاں سے؟ چھتری باغ سے 1 جماعت, اور 1 جماعت نقد چل رہی ہے ابھی اس وقت. 40 دن کی نقد آ گئی ہے. چھتری باغ. اللہ قبول فرمائے. بھائی ان حلقوں کے متعلق جتنے ساتھی ہیں وہ بھی نام لکھاؤ. جی فرمائے. اللہ قبول فرمائے. 4 جماعتیں کہاں سے؟ یہ نقد ہے, 4 تاریخ سے چل رہی ہیں. اچھا ایک جماعت ہی نقد ہے. کہاں کے ہیں بزرگ؟ یہ چھتری باغ حلقہ. یہ بھی چھتری باغ ہے. ارے چھتری کا باغ تو بہت ہی بڑا دکھ رہا ہے.
اور بولو بھائی ساتھی بیٹھے ہوئے ساتھی نقد دکھاؤ. چھتری بہت بڑی ہے. اجتماع سے نکلنا ہے. اکبر حسین مسجد شریف نگر مسجد کے اکبر حسین شانو دکھاؤ جی. جو جانے والے ہیں کیوں نہیں لکھاتے؟ سرفراز 100 مرتبہ لکھاؤ، 1 مرتبہ جاؤ. بھائی ساتھی جتنے بیٹھے ہو نقد لکھائے بھائی. 15 تاریخ اجتماع سے نکلنا ہے. حلقوں کے تو نام آئے، ساتھی کے بھی نام آنا، انفرادی بھی نام لکھاؤ، اپنے نام لکھاؤ بھائی. یہ سنہری موقع ہے. ابھی بتائے محبوب مسجد، ہارون مسجد، اور بولو بھائی اس طرح مسجد سے نام آتے رہنے. بلال سے ایک جماعت نام ہے بتاؤ. آپ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. نقد ہے. چاند پاشا اب بولتے ہی مٹھاس آ رہی منہ میں. بھائی نقد بولو ساتھی. ہاں اجتماع صحیح اپنے اپنے انفرادی اللہ نام تعالیٰ لکھاؤ. جب قیامت میں پکارے گا میرے چاند پاشا چلے جا جنت میں، کیسا مزہ آئے گا یار. اور بولو سر بھائی انفرادی بولو. یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیاں بتاؤ. بولو بھائی فردن اپنے اپنے بولو. اپنی خواہشات پر گلے پر چھری خود چلانا پڑے ابھی گا. 15 دن کا وقفہ ہے. آگے آگے اور بولو. ادھر بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا اور تشکیل کرنے والا نہیں ہے. بھائی بولو بھائی ساتھی تشکیل کرو. اپنے ساتھیوں سے پوچھو بھائی اتنا اہم مسئلہ بغیر کیے کہ کرے کہ کیسے حل ہوگا. انشاءاللہ بہت سے نام آئیں گے. نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا، حلق میں رک گیا، کھانے پیچھے پہ سے بھی ہاتھ نام رکھو، آتے، نام پیچھے آ سے. جائے گا. دیکھو جلدی پیچھے کرو سے بھی ورنہ نام آتے دوسرا ہیں. آدمی آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا. بھائی تشکیل کرنے والے آجو بازو ساتھی تشکیل بھی کریں. اللہ بخش، اللہ قبول فرمائے. آئی سوکر کا نام لکھ لو جی. چھتری باغ کے دیکھو سوکر. کہاں سوکار کہاں ہے؟ ہم تو ایک کار بھی نہیں سے خرید سکے، آپ 100 کار کے مالک ہیں. اللہ اکبر. بولو بھائی ساتھی. 100 کے 100 کار اجتماع میں لگا دو. بھائی ہر حلقے کے ساتھی یہاں موجود ہے. اپنے اپنے نام لکھاؤ، انفرادی نام لکھاؤ بھائی. بھائی بولتے جاؤ. اب تو ہے نا حلقوں کے نام لکھائے. یہ جو ہاؤس کے اوپر بیٹھنے والے یہ بھی بول سکتے ہیں. ہارون چلیے قریش مجید کے ہارون. ماشاءاللہ. اللہ جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، آمین. ایمان اور اعمال میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس نوجوان کے نکلنے کو ہمارے نکلنے کا ذریعہ بھائی حضرت جی فرمائے. نگر کے انفرادی نام بھی بولو بھائی. ایک جماعت کا بتائے نام تو بتاؤ. یہاں ہے سو پیچھے ساتھی تشکیل کرے. حضرت جی نگر کے ابراہیم بھی ہیں. کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ابراہیم ادھر ہے. 2 سال پہلے گیا تھا تشکیل کرنے وہاں پر. ساتھی انفرادی نام بتاؤ بھائی. اجتماعی نام تو حلقوں کے آئے، انفرادی نام مجمع کا نہیں آئے. اس مجمع میں سے نام آنا ہے. ہم سب کا وقت لگنا ہے 4 مہینے. یہ سنہری موقع ہے نندال کا اجتماع. ابھی بتائے ایک سنہری موقع کیسی زندگی بدلا دیتا ہے. گولڈن چانس انگریزی میں بولو تو گولڈن چانس ہے. یہ نکل گیا ہمت کرو بھائی، ارادے کرو. پھر مشکل آ جائے. کرے ہوئے ماشاءاللہ. ریلوے اسٹیشن کے کئی کو بھائی ان 5 مہینے بتا رہے ہیں. ایسا بتا رہے ہیں، ایسا بتا رہے ہیں. ہاتھ نہیں 4 بس ہے. 4 بس 5 نہیں ہے. 5 نہ کچھ. قبولیت کا وقت ہے. جو ارادہ کرے گا اللہ نکالے گا، اللہ نوازے گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ چاند بادشاہ مسجد، جامع مسجد. اللہ قبول فرمائے. اس طرح بولو بھائی. کریم اللہ بھائی مسجد درویش خادری. اللہ قبول فرمائے. بھائی یہ جتنے بھی نام آئیں گے نندیال کے اجتماع سے بھائی، نندیال کے اجتماع کے نام میں بتاتے جائیے. اور بولو بھائی آجو بازو ساتھی تشکیل کرے بھائی. ایک دوسرے سے پوچھو نا. میں نام تو ریلوے اسٹیشن حلقے سے بولو بھائی. کیا تشکیل کی حیبت میں اپنا نام ہی بھول گئے گا؟ اگر کوئی صاحب بولے مجھے میرا نام یاد نہیں ہے تو بھائی وہ آدمی پوچھ لے بھائی مغرب میں میرا نام کیا تھا، کوئی بھی پتا نہیں. کیا مسعود بولتے نہیں. پھر اٹھو نا. ہوں بول رہی تو میں ہوں. اٹھو پھر. اللہ کی مدد ہوں اوپر سے نہیں ہے. ہو جا وہ کھڑے ہو جا. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اٹھ جا بیٹا اٹھ جا. ہائٹ زیادہ ہے دیکھے تو. نہیں کس کی بھی ان سے بھی زیادہ بڑی ہائٹ والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ بہت بڑی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ بہت بڑی تھی.
حضرت علی کی ہائٹ چھوڑی تھی، تو بہت سے صحابہ بڑی بڑی ہائٹ کے تھے. یہ صبح 1 سال کے لیے نام لکھا ہے. اچھا ہم فقط 4 مہینے چل رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. ہاں مسعود، بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں، وہ نام نہیں لکھاتے کہ کہیں اور ہمارا بولو ساتھی. اخلاص خلاص نہ ہو جائے. حالانکہ اخلاص سے نام لکھاؤ تو اور نام آئیں گے. اللہ قبول فرمائے. جامع اپنے مسجد کے اخلاص خلاف کو خلاص اللہ مت قبول کرو، فرمائے. مگر نام تو لکھاؤ. اور بولو بھائی ساتھی، سب کے دل میں ارادہ ہو رہا، تھوڑی سی ہمت کر لو، کام بن جائے گا. سب جائیں گے انشاءاللہ. چلیں گے بھائی؟ اچھا کون کون چلیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ذرا ایسا چھندے بھائی اللہ کے اب واسطے. ہاتھ گرنے سے پہلے نام لکھا نام بول دو. ڈالو بھائی، اللہ کے واسطے نام بولو، ترتیب بنا ڈالیں گے ابھی سے، اور نام بولتے جاؤ. ابھی یہ اجتماع سے کل صبح میں اتنی جماعتیں نکلیں گی کہ نندیال کے اجتماع سے بھی نہیں نکلیں گی. اب یہ اجتماع سے اتنے نکل گئے، اللہ کو بھی رحم آ جائے گا. جی کیا نام؟ کیا نام؟ یہ بزرگ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بزرگ بتاتے ہیں. محمد غوث مسجد، جی فرمائیے. سلام نگر حلقہ. شبیر بھائی حیدرآباد کے انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں. اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے ہر طرح سے مدد فرمائے، اللہ ان کو بنیاد بنا کر ہم کو بھی قبول فرمائے. ذرا گھٹو بولو بھائی. ڈر جا رہے آمین بولے تو قبول ہو جاتے ہیں. نہیں ڈرنے نہیں. اللہ کو زور سے بولنا کیا ہے. ہلو بھی سنتا بول کے بہت عالمہ بیٹھے ہوئے ہیں. اخلاص پورے عالمہ ہیں. دل کی بھی جانتا چنے. زور سے کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی یہ ہے نا، سب بول رہے ہیں آمین، مگر دل سے بول رہے ہیں. مدینہ مسجد حلقہ، وہاں حلقہ ریلوے اسٹیشن. اچھا بیٹھو بیٹا. اور بولو بھائی ساتھی. تو کر دو، پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ نقد جماعتوں کو بلا لو سامنے. ہاں بھائی، ننور کی نقد جماعت اٹھ جاؤ بھائی ساتھی، پورے ساتھی اٹھ جاؤ بھائی. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ ساتھی قریب آ جاؤ. تھوڑا یہ اللہ کے بیٹھو راستے بیٹھو کے نوجوانوں کو بھائی، تھوڑا یہ جگہ دو. بیٹھو آ جاؤ بیٹا. ایسی سر کو مینڈک کے جیسا کودو نا، ادھر سے ادھر آ جاؤ خدکتا دیکھو مینڈک. آ جاؤ بھائی. چھتری باغ سے جو چھلے کی جو جماعت چل رہی ہے نقد، وہ بھی آ جائے. موتیا حلقے کی جماعت ہے بھائی. ذرا پیچھے ہٹ کے جگہ دے دو اپنے بھائیوں کو. گونی گڈلا کے 12 ساتھی وہ بھی آ جاؤ. اپنے بھائی کو جگہ دے گا اللہ اسے جنت میں جگہ دے. گونی گڈلا کے 12 ساتھی آ جاؤ. چھتری باغ کے 12 ساتھی 13 ساتھی آ جاؤ. بیرون کی چلنے والی وہ جماعت بھی آ جائے بھی. 4 تاریخ سے جو جماعت بیرون کی جا رہی ہے وہ بھی آ جائے. ہمیں نہیں، ہمیں تشکیل نہیں ہے، ہم آتے ہیں. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. موتیا کے آ جاؤ بھائی، گونی گڈلا سے آ جاؤ، چھتری باغ سے آ جاؤ، ننور سے آ جاؤ. ذرا پیچھے ہٹو. پیچھے یہ بیرون کی چلنے اگر والی شام میں بیٹھنا ہے تو 4 مہینے کا نام دکھا دو، بیٹھ جاؤ. یہاں آ جاؤ. نہیں تو ہٹو نہیں تو چلو. دونوں میں سے کچھ تو. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. کچھ اعلانات ہیں تو فرما دیں، دعا کر دیں گے. یا دعا کے بعد کر دیتے اعلان. درود شریف پڑھ لو. یہ جتنے نام آئے ان کی وصولی کا کیا ہوتا ہے؟ آپ حلقوں کو دے دیتے ہیں نام. یہ حلقوں کو دے دیتے ہیں. کے مشورے میں دیتے ہیں. نہیں، ابھی جو نام آئے ان کی ترتیب بناتے ہیں، حلقوں کو میں بانٹتے ہیں. جی اچھی بات ہے. کوئی چھوٹ تو نہیں جاتا نا، سب آ جاتے ہیں. اتنی محنت سے آئے ہوئے نام ہوتے ہیں. بعض دفعہ تشکیل کرنے والوں کے جیب میں چٹھی ہوتی ہے، بولے وہ اتوار کو جو نام آئے تھے کہاں ہیں؟ تو بولے ارے میں بھول گیا، دھوبی کو ڈال دیا. بولے وہ تشکیل کی چٹھی دھل کے آ جاتی ہے، نامہ پورے دھوبی کو چلے جاتے. ایسا تو نہیں ہوتا آپ کی؟ نہیں ایسا نہیں. بہت اچھے لوگ ہیں. بہت کر دیں دعا کر دیں. میرے بھائیوں، اللہ جس کو قبول کر لے بس اس کے لیے تو بہت آسان ہے. دعا کرو اللہ ہم میں سے ہر ایک کو موت تک کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے جو اپنے مقام پر محنت کرتے ہیں. بولو کریں گے انشاءاللہ. 5 کام اجتماعی، روزانہ کا مشورہ 2.5 گھنٹے، اور اپنی مسجد اور اپنے گھر کی تعلیم، اس کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ.
روزانہ کے 3 کام، بولو کوئی مصیبت کے کام ہے؟ اجتماعی کام روزانہ کے 3، مشورے میں بیٹھو مسجد وار جماعت کے اور 2.5 گھنٹے لگا دو اور اپنی مسجد اور اپنے گھر کی تعلیم کی فکر کر لو، اور ہفتے میں 1 مرتبہ کا 1 کام کہ اپنی مسجد کی گشت اور پڑوس کی مسجد کی گشت میں چلے جاؤ، یہ ہفتہ واری کام ہے، اور پھر مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، یہ ہر مہینے کا کام ہے۔ یاد رکھو کہ کل مرنے کے بعد جس دن 27 دن کی کمائی کام نہیں آئے گی، اللہ کی قسم یہ 3 دن کی کمائی کام آئے گی وہاں پر، کیونکہ سب لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ 5 اجتماعی کام ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ 3 انفرادی کام ہیں فردن فردن کرنے کے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ پہلا کام ہم میں کا ہر ایک موت تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مر جائیں گے تو نماز جائے گی، زندہ رہیں گے تو گھسٹتے ہوئے آ کر نماز پڑھ لیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اپنے گھر میں 100% نماز زندہ کرنے کی فکر، محنت، دعا کرو کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، نہ چھوٹے نہ بڑے، نہ مرد نہ عورت، منت، سماجت، خوشامد، درآمد، حکمت، مصلحت، دعا، درود جو ہو سکے کر ڈالو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا کام انفرادی قرآن پاک کی تلاوت ہے، تلاوت کام اللہ کا کرے، اور اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھے تو کیا کام کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر شخص جس کو آتا ہو 1 سپارہ روزانہ پڑھے، اور نہ آتا ہو تو اتنا وقت سیکھنے میں لگا دیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام صبح شام کی تسبیحات ہیں، دیکھنے کو 10-15 منٹ کا کام ہے، لیکن میرے بھائیوں اعمال نامے میں نیکیاں بھر جائیں گی اور اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے گا۔ اہتمام سے تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی ذکر کا اہتمام کراؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ 3 انفرادی، 5 اجتماعی اور 3 احتیاط کے کام ہیں، احتیاط کے۔ ایک اپنی معاشرت اور رہن سہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرح بنا ڈالو۔ مدینے میں جیسی معاشرت اور رہن سہن تھا کہ 10,000 گھروں میں سے ایک آدمی پر کوئی حملہ کرے تو 9,999 اس کی حفاظت اور حمایت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ خدا ایسی معاشرت بنا دے۔ ایک گھر میں کوئی بیمار پڑتا تو 9,999 اس کی عیادت اور تیماردار رہتے تھے۔ ایسی معاشرت حضور والی۔ اور معاملات اپنے کھڑے کھڑے رکھو۔ آج ساری مصیبت معاملات کی خرابی کی ہے، ہم نے معاملات کا کباڑہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے مراحم خسروانہ سے اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ بندے جن کا حق ہم پر ہے، یہ کنگال ہیں، کنگال، یہ کوئی نہیں چھوڑے گا ہم کو۔ لین دین کھرا کھرا رکھو، لیتے وقت ساری منت سماجت، اور پھر دینے کا وقت آئے، بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، آپ خرچ دیے ہیں، دے دو بھائی، بہت پریشان ہوں، تیرے باپ میں دم ہے تو وصول کر لینا میرے سے۔ ارے باپ میں تو دم نہیں ہے، جیسے یہ باپ کا بیٹا ہے ویسے اللہ کا بندہ ہے، اللہ وصول کرنے پہ آ جائے تو کیا کرے گا تو؟ معاملات صحیح رکھو اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ ماں باپ، اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرو، اڑوسی پڑوسی کے حق کو ادا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو، اس یقین سے مانگو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وشكر لك وحسن عبادتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك. اے اللہ، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اے اللہ، تیری مدد کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا. اے اللہ، ہم سب کی مدد فرما دے. اے اللہ، ہم سب کی مدد فرما دے، ساری امت کی مدد فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، آج تجھ سے ہم ہدایت میں مدد چاہتے ہیں. ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما دے. اے اللہ، اس پورے مجمع کو ہدایت عطا فرما دے، ان کے خاندانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ان کی بستیوں کو ہدایت عطا فرما دے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم المشركين ونجنا من القوم الكافرين. اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ، معاف فرما دے. اے اللہ، معاف فرما دے. اے اللہ، کیا کچھ گل نہیں کھلائے ہم نے اس دنیا میں. اے اللہ، تو دیکھ رہا تھا اور ہم گناہوں میں جرأت کر رہے تھے. اے اللہ، معاف کر دے ہم نادانوں کو، معاف کر دے ہم نادانوں کو، معاف کر دے ہم نادانوں کو. ہمارے ایمان کی کمی کو معاف کر دے، ہماری نماز اور عبادت کی کوتاہی کو معاف کر دے، ہمارے علم کی کمی کو معاف کر دے، ہمارے ذکر کی کمی کو معاف کر دے، ہمارے اخلاق کی کمی کو معاف کر دے، ہمارے اخلاص کی کمی کو معاف کر دے، ہمارے دعوت کی کمی کو معاف کر دے. اے اللہ، ہمارے دنوں کو معاف کر دے، راتوں کو معاف کر دے، مجمعوں کو معاف کر دے، تنہائیوں کو معاف کر دے. اے اللہ، معاف کر دے، اندھیروں کو معاف کر دے، اجالوں کو معاف کر دے. اے اللہ، اے اللہ، اپنے کرم سے آج معافی کا قلم پھیر دے. ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہر ایک کی دنیا و آخرت بنا دے، ہر ایک کی دنیا و آخرت بنا دے. اے اللہ، بے شک ہمارے دعا کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں، بند کرو یہ جھوٹی زبان، گرا دو یہ گناہگار ہاتھ. تمہارے ہاتھ ہم سے مانگنے کے قابل نہیں ہے. بے شک آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اے اللہ، آپ کے لیے تو کروڑ ہا کروڑ مخلوق ہے، ہمارے لیے آپ اکیلے اللہ ہیں. آپ کے علاوہ کوئی ہمارا اللہ نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. آپ بتائیے ہم کس کے پاس جائیں. اے اللہ، اپنے کرم سے اپنے بندوں کو معاف فرما دے، سب کی دنیا و آخرت بنا دے. اے اللہ، سب کی دنیا و آخرت بنا دے. اے اللہ، ہماری دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، ہمارے قرضے داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے. بہت سے قرضے دار قرضے کا پانی ان کے سر پہ سے بہ رہا ہے. سودی قرض میں تیرے حبیب کی امت مبتلا ہے. ذلت کے قرض سے ایک ایک بھائی کو نکال دے، اپنے خزانوں سے ادا فرما دے. کوئی سبب نہیں ہے، تو مسبب ہے. تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ امت کے قرض داروں کو سودی قرض سے بچا لے، تقوی کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے،
حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ ان کے خاندانوں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے۔ اے اللہ کتنے دواخانوں میں بیمار سسک رہے، تڑپ رہے ہیں، میرے اللہ تیرے خزانے میں شفا بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا آپ دینے والے ہیں۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مہلک بیماروں کو شفا دے دے، ایڈز کے بیماروں کو شفا دے دے، ہیپاٹائٹس کے بیماروں کو شفا دے دے، کینسر کے بیماروں کو شفا دے دے، کینسر کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جن اور جنون کے بیماروں کو شفا دے دے، سحر آسیب کے ماروں کو شفا دے دے، دل و دماغ کے بیماروں کو شفا دے دے، گردے کے بیماروں کو شفا دے دے، جسمانی شفا دے دے، روحانی شفا دے دے، قلبی شفا دے دے، دماغی شفا دے دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ تیری عزت کی قسم، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے نا مالک۔ اللہ تو نے عزیر علیہ السلام کے 70,000 کو حکم دیا موتو، وہ مر گئے، اور آپ نے 70,000 کو زندہ کر دیا۔ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، اب کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بری کر دیجئے، جو معصوم جیلوں میں ٹھوسے پڑے ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا انتظام کر دیجئے، باطل کے شکنجے سے ان نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ اے اللہ امت کی جو بیٹیاں گھروں میں سسک رہی اور بوڑھی ہو رہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اے اللہ امت کی بیٹیاں اور امت کے بیٹوں کو پاکیزہ رشتے دے دے، پاکیزہ نسبتیں دے دے، معاشرت کی گندگی کو ختم فرما، جوڑے جوڑے اور لین دین کے رسم کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں چماروں کا بستر سیدھا کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اب تو امت کو غیرت دے دے، اب تو امت کو غیرت دے دے، امت کے بیٹیوں کو بچا لے، امت کے بیٹیوں کے ایمان کو بچا لے۔ اے اللہ یہ چماروں کے پاس بھاگ رہی ہے، اے اللہ اب تو امت کو غیرت دے دے، اپنے کرم سے رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرما۔ جیسے محنت کرنا تھا ہم نے نہیں کی، جیسے فکر کرنا تھا ہم نے نہیں کی، ہماری غفلتوں کے نتائج ہمارے منہ پہ مت مار۔ اے اللہ ہمارے اجتماع کو کامیاب فرما، ہمارے اکابر کے آنے کو آسان فرما، ان کی باتوں کے سننے اور عمل کرنے کو آسان فرما، اجتماع کے رکے ہوئے اور بچے ہوئے کاموں کو آسان فرما۔ تیرے کرنے سے ہوگا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ موسم کو ہمارے موافق فرما، ہواؤں کو ہمارے موافق فرما، فضاؤں کو ہمارے موافق فرما، بادلوں کو ہمارے موافق فرما، ہمارے اجتماع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اجتماع میں آنے والوں کی حفاظت فرما، اجتماع میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر شریر کے شر سے بچا لے، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما دے، ہر نظر بد کے نظر بد لگانے والے سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے اجتماع کو ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما، پورے صوبے کی ہدایت کا ذریعہ فرما، پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ فرما، پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے قادر شہنشاہ تو ذرے کو آفتاب کر سکتا ہے اور قطرے کو سمندر میں بدل سکتا ہے، ہمارے اجتماع کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین، ہمارے مجتہدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ،
اور جن کے ذریعے سے ہمیں دین اور دین کی محنت ملی ہے، جو چلے گئے ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جو موجود ہیں اے اللہ ان کے فیضان کو عام فرما اور ہمیں ان کے فیضان کے لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کی امت کے مکانوں کی حفاظت فرما، دکانوں کی حفاظت فرما، جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکومت کا سہارا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا سہارا چاہیے، آپ کا سہارا چاہیے۔ اے بے سہاروں کے سہارے اپنے حبیب کی امت کا سہارا بن جا۔ بس کر دے، بس کر دے، دنیا نے تیرے حبیب کی امت کا خون سستا کر دیا، پانی مہنگا کر دیا، اب تو بس کر دے، اب ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہمت دے، طاقت دے، اپنا قرب دے، اپنی ولایت دے، اپنے نبی کی محبت دے، اپنے نبی کی محنت دے۔ ارے تیرے خزانے میں جو کچھ ہے ہمارے ماں باپ پہ لٹا دے، ہمارے ماں باپ کا بڑا احسان ہم پر ہے۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جن کے گودوں میں تو نے ڈالا تھا، بڑی محبت بڑی شفقت کے گود تھے، ہم میں سے جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے بلانے پہ واپس ہو گئے، اے اللہ نہیں کھا کر کھلانے والے، نہیں پی کر پلانے والے، نہیں پہن کر پہنانے والے، رات بھر کیلے میں سو کر سوکے میں سلانے والی ماں تیرے قبر کی گود میں آ گئی۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، حد نگاہ تک ان کی خبروں کو وسیع کر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت دے دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، مغفرت اور درجات کی بلندی کر دے، ہمیں احسان فراموش اولاد مت بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کوئی عمل کا وسیلہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے پاس عمل تھا، ہمارے پاس تو عمل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو وسیلہ مانگتا ہے تو ایک وسیلہ ہمارے پاس ہے، بس اسی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تجھے تیرے حبیب کے فاخوں کا واسطہ آج ہماری دعا کو رد مت کرنا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ آج ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کے عہد میں بہنے والے خون کے قطرے کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔